السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی. ناظرین، کراچی شہر کے نرم مزاج لوگوں کے لیے بڑھتا ہوا درجہ حرارت کئی مشکلات پیدا کر رہا ہے. ماحولیاتی آلودگی اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث کئی اموات ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں. ہیٹ اسٹروک کی لہر آنے سے شہر میں ایک ایمرجنسی کی صورت نافذ ہو جاتی ہے. اس درجہ حرارت سے نجات حاصل کرنے کے لیے شجرکاری مہم کو کثرت سے شہر بھر میں شروع کرنا ہوگا. اس میں حکومتی سطح پر وفاق صوبے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن شہریوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور سماجی تنظیموں کو اہم رول پلے کرنا ہوگا، ورنہ جلدی امراض اور طرح طرح کے شہریوں کو مسائل کا سامنا رہے گا. پاکستان میں ہریالی کا تناسب اگر دیکھا جائے تو 7.5% ہوا کرتا تھا، جو کہ اب تشویشناک حد تک کم ہو گیا ہے. 2.5% ہریالی اب صرف ہمارے ملک میں باقی ہے. اس کو واپس 10% پر لے جانا ہوگا. اس کے بعد ہی درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں جامعہ کراچی کے انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ اور وہاں پر موجود پروفیسر سے بات کرتے ہیں کس طرح اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے نجات حاصل کیا جا سکتا ہے. ہر جگہ ماحولیاتی آلودگی کے مسائل موجود ہیں اور بہت سارے میگا سٹیز، جس میں ہمارا شہر کراچی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. یہاں پر بھی بہت سارے ماحولیاتی مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی. اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو پاکستان میں خاص طور پہ جو سندھ کا ساحلی علاقہ ہے، یہاں پر 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا، اور یہ اضافہ کم سے کم درجہ حرارت میں ہوا ہے جو کہ گزشتہ 50 سالوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح پاکستان اس وقت کلائمیٹ چینج کی ہٹ لسٹ پر 5ویں نمبر پر آ چکا ہے، جس کے بہت خطرناک اثرات ہمیں ایگریکلچر کے اوپر، لائف اسٹاک کے اوپر، فشریز کے اوپر نظر آ رہے ہیں. نہ صرف ان سیکٹرز پہ بلکہ سوشو اکنامک پرابلمز بھی ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. خاص طور پر ہمارا سندھ کا کوسٹل ایریا، جس میں شاہ بندر، کیٹی بندر کا ایریا شامل ہے. اور رہی بات ہیٹ اسٹروک کی، تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو ریسرچز اور جو ہم لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے تقریباً 10 سالوں میں 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ متوقع ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جس سے ہمیں ہیٹ اسٹروک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں درجہ حرارت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ ماحولیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری نئی بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. گزشتہ 10 سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایئر پالوشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. پاکستان کے سارے شہر ایئر کوالٹی کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں، چاہے ہم کاربن مونو آکسائڈ کی بات کریں، پرٹیکولیٹ میٹر کی بات کریں، آکسائڈس آف نائٹروجن کی بات کریں، آکسائڈس آف سلفر کی بات کریں. یہ ساری ہم لمٹس کو کراس کر چکے ہیں، جس کی بہت بڑی اگزامپل کراچی، لاہور، فیصل آباد، ان میگا سٹیز میں آپ کو نظر آتی ہے. اسی طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو امیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں. پاکستان گلوبل وارمنگ میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے، 0.3% پاکستان جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لیکن یہ جو ہم نے ڈیفارسٹیشن کی، ہم نے جو جنگلات کا صفایا کیا، ہم نے پودوں کو ختم کرنا شروع کر دیا، کتنے پرانے درختوں کو ہم نے ختم کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پر ہم نے جو ہے وہ گھر بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری جو ویجیٹیشن ہے، ہمارا جو ویجیٹیشن کا انڈیکس ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا. لوگوں کو سینس نہیں ہے کہ یہ درخت ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، یہ ہمیں کتنی آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کتنا فوڈ ملتا ہے، یہ کتنے پرندوں کو جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، کتنے سارے کیڑے مکوڑوں کو یہ غذا جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے لوکل اسپیشیز کو لگانے کی ضرورت ہے. پودے لگائیں، اور صرف ان پودوں کو لگائیں نہیں بلکہ آپ ان کو اون کریں، جس طرح آپ اپنے فیملی ممبرز کو اون کرتے ہیں. اور ان تمام مسائل کے حل کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز، جو سب سے اہم اقدام ہے، وہ انوائرمنٹل اویئرنیس ہے. ایک عام آدمی کو یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ پودوں کی کیا اہمیت ہے، ہماری ماحولیات پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہمیں بتانے ہوں گے. انوائرمنٹل اویئرنیس اور انوائرمنٹل ایجوکیشن کے اوپر اسی طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہم کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اویئرنیس پروگرامز پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم
کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2020 کے لاک ڈاؤن میں اور 2021 کے لاک ڈاؤن میں بھی جب سب کچھ بند ہو گیا تو ایئر کوالٹی اچھی ہونے شروع ہو گئی. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم چاہیں اور ہم اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں تو ہم اپنے ماحولیاتی مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا فینومینا ہے. یہ ایک دم سے نہیں جائے گا، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے سے جو اسٹیپس ہیں اور ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اس کو ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے تو یہ بڑے جو ایفیکٹ ہیں یہ منیمائز ہو جائیں گے. یہ جو اے سی سے جو آؤٹر سے جو ہیٹ ویوز جو نکل رہی ہیں یہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. گاڑیوں کے دھوئیں کی بات کریں تو ہمارے یہاں 80% جو گاڑیاں ہیں وہ پراپر ان کی ٹیوننگ نہیں ہوتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ میکسیمم اس میں سے ایمٹ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سالڈ ویسٹ کا جو ایک ایشو ہے اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں، لکڑیوں کو جلا دیتے ہیں، جنگلات کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر وہاں پر ڈفرینٹ اسکیمز کے ذریعے جو ہے وہ گھر وغیرہ بنائے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہماری ایئر کو، ہماری واٹر کو، ہمارے ایکو سسٹم کو متاثر کر رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو دھند والی بات ہے اس میں یہ کہوں گا کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ جو پالوٹنٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ایئر پالوٹنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ کیپچر کر لیتا ہے اور کیپچر کرنے کے بعد جیسے فریز ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ہی ٹیمپریچر میں ڈفرینس آتا ہے تو یہ پھر سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بہت خطرناک سچویشن کا باعث بنتے ہیں. سانس کی بیماریوں کا، اسکن انفیکشنز کا باعث بنتے ہیں. یہ 2009 سے لے کے آج تک کلائمیٹ چینج کے اوپر جتنا بھی ہم نے کام کیا ہے HEC کی فنڈنگز کے تھرو اور دیگر اداروں کی مدد سے، تو ہم نے بیس لائن ڈیٹا ڈیولپ کر دیا ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا کیا امپیکٹ ہے اور کس سیکٹر میں کتنا امپیکٹ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ریسرچز ہوتی ہیں اس میں سب سے پرائمری کنسرن پبلک ہیلتھ کوالٹی ہے. اس پبلک ہیلتھ کوالٹی میں ہم نے واٹر کوالٹی کو، فوڈ کوالٹی کو رپورٹ کیا ہے. ساتھ ساتھ فوڈ کی مائکرو بایولوجی، فوڈ کی جو ہے وہ کیمیکل انالیسس کے اوپر بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ واٹر اور ٹیپ واٹر کی کیا کوالٹی ہے اس کے اوپر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ کئی سالوں میں کافی ساری ریسرچز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ کی ہم بات کریں تو جو ایک عام آدمی کے پہنچ میں جو چیزیں ہیں اس کی کوالٹی کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے رپورٹ بھی کی ہیں، اس پر ایکشن بھی ہوا ہے اور اس میں کچھ بہتری بھی ہمیں نظر آئی ہے. صرف سرکاری ادارے یا گورنمنٹ یا دوسرے ادارے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ انوائرمنٹ ہم سب کا حصہ ہے. اس میں ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں اپنا اہم کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہر آدمی اس میں اپنا اہم کردار ادا نہیں کرے گا ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آ سکے گی، ہم پازیٹیو چینج کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو اس میں دوبارہ کہوں گا انوائرمنٹل اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہاں پر میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے جھنڈے میں گرین کلر ہے تو ہم نے بس پاکستان کو اسی طرح کلین اینڈ گرین کرنا ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کی وجہ سے ہے موسٹلی. اس کے علاوہ سمندر سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کافی جو ہے اٹھتی ہے جو کہ ایٹماسفیئر میں شامل ہو جاتی ہے. لہذا کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے پہلے کے مقابلے میں. اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے آج تک کافی تقریباً 40% کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ گئی ہے ایٹماسفیئر کے اندر. آٹوموبائلز جو ہیں اس میں یہ کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم سے کم ہو. انڈسٹریز جو ہیں ان میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم سے کم ہو اور اسے کنورٹ کرنے کے لیے یا اسے ابزارب کرنے کے لیے سسٹمز لگے ہوئے ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ یہ زیادہ تر ڈفرینٹ قسم کے آئلز جو ہوتے ہیں یا پیٹرولیم مصنوعات ہیں یا فیول آئلز ہیں، ان کی وجہ سے کافی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے. لہذا ان کو ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے اور ہمیں سولر انرجی، ہائیڈرو پاور اور ونڈ انرجی، ان چیزوں پہ زور دینا چاہیے. ان سے کافی حد تک انرجی حاصل ہو سکتی ہے اور ہم یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ انحصار کم سے کم کر سکتے ہیں. پلانٹس بھی جو ہے نا وہ کافی ابزارب کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ ان دی فارم آف پروسیس آف فوٹوسنتھسس. فوٹوسنتھسس میں یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودا یا ٹری جو ہے وہ ابزارب کرتا ہے اور آکسیجن کا اخراج ہوتا ہے. آکسیجن جو ہے وہ ہوا میں ایٹماسفیئر میں آ جاتی ہے اور آکسیجن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لہذا ہمیں آکسیجن کی کنسنٹریشن ایٹماسفیئر میں بڑھانی چاہیے اور وہ پودوں کی صورت میں ہوگی. ٹریز جو ہیں وہ زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح سے
اس کو ہم کاربن سیکوسٹریشن بھی کہتے ہیں. اس سے پھر وہ کافی کاربن جو ہے وہ ان میں ٹریز میں بہت ابو گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ جمع ہو جاتی ہے. انڈر گراؤنڈ یعنی روٹس میں جمع ہو جاتی ہے پورے پلانٹ کے ویٹ میں. سمجھیے ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ ٹوٹلی کاربن کی ہوتی ہے اور ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ہوتی ہے جو اس نے سیکوسٹر کی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح سے پودے جو ہیں یا ٹریز لگانا وہ بہت ضروری ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس قسم کے ٹریز جو ہیں ہم لگاتے ہیں عموماً اکارڈنگ ٹو سچویشن کہ ہم کون سے کر رہے ہیں. اگر فارسٹری کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, ریئل فارسٹری, تو وہ آپ کے جو جن جگہوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں صرف وہیں ہو سکتے ہیں. اور جتنی فارسٹ تھی جو اچھے ٹریز تھے اس میں فارسٹ ٹریز تھے جن کی لکڑی جو ہے استعمال ہوتی ہے یعنی عمارتی لکڑی ایکچولی یا فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے جو لکڑی استعمال ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹریز وغیرہ بہت زیادہ کاٹ دیے گئے ہیں. شروع میں جب پاکستان بنا تھا تب 7.5% ایریا انڈر فارسٹ تھا, ٹھیک ہے نا. 7.5% جو رقبہ تھا پاکستان کا اس پر فارسٹ لگی ہوئی تھی یعنی جنگلات تھے, اور اب اس کا صرف وہ 2.5% رہ گئے ہیں. یعنی اتنی زیادہ انہوں نے لوگوں نے اس کی ہارویسٹنگ کر لی یا اسے درخت کاٹ ڈالے. لہذا آج کل خاصی کمپین چلی ہوئی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کمپین چلا رکھی ہے ٹریز لگانے کی. یہ ریسرچ ہو چکی کہ یہ جو ہے نا انسیکٹس یہ ٹیمپریچر بڑھنے سے ان کی پاپولیشنز بڑھیں گی, اور یہ اگر درخت پہ ہوتے ہیں پہلے سے یا کسی درخت پہ کوئی خاص انسیکٹس ہوتے ہیں تو وہ پتوں کو کھائیں گے, اور پتوں کو جب کھا جائیں گے تو ظاہر ہے فوٹوسنتھسس نہیں ہوگا, درخت مر جائے گا. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی کس طرح اس بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. کثرت سے شہریوں کو چاہیے کہ پلانٹیشن کی مہم کا آغاز کریں. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. جس طرح سے ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے, جس طرح سے سوسائٹیز بن رہی ہیں, پلاٹس بن رہے ہیں, اور جو گرینری ساری تباہ کر رہے ہیں, ایک تو بہت سا بڑا مین فیکٹر وہی ہے. تو ہمیں جو پلانٹس جو ہیں وہ مطلب درخت جو ہیں وہ لگانے چاہیے. بڑے بڑے جو جنگلات ان کو کاٹا جا رہا ہے تو اسی حوالے سے درخت ختم ہو جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. یہ منحصر قوم کا مسئلہ ہے کہ اگر قوم اون کرے اور ہر بندہ پودے لگائے اور اس کو بچائے تو یہ ہم سمجھتا ہوں کہ کچھ چینج آ سکتا ہے. یہ الارمنگ کنڈیشن ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پودے لگانے چاہیے, اور باقی دیگر چیزیں جو اگر گورنمنٹ کوئی اسکیم لے کے آئے, کوئی چیز لے کے آئے تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہر شہری اگر اپنی ذمہ داری کے حساب سے پودے نہیں لگائے گا اور اس شہر کو نہیں بچائے گا تو اس طرح یہ ہیٹ اسٹروک کے واقعات آگے آنے والے سال میں بہت زیادہ ہوں گے اور بہت تباہی کا شکار بنے گا. اس ماحول سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں, زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں, اور اپنے روڈز پہ ان جگہوں پہ جہاں زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, جہاں زیادہ پالوشن ہوتی ہے, وہاں پہ جو ہے پودوں کا نصب کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے. ویلکم بیک ناظرین, شہریوں کی گفتگو آپ نے جانی. اب چلتے ہیں فلاحی اداروں کی جانب کہ اس شجر کاری مہم, ماحولیاتی آلودگی, بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے حوالے سے وہ کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنا کردار کس طرح ادا کر رہے ہیں. افسوس کہ ہم درخت لگانے میں نہیں ہیں, ہم درختوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ جنگل کی صورت میں دیکھیں چاہے شہروں کی صورت میں دیکھیں, جس سے یہ سب تباہی پھیل رہی ہے. کرونا نے ایک دنیا میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کو بھی روکنے کا علاج جو ہے نا درخت ہے, کیونکہ وہ ایک آکسیجن ہے. جب آپ کو ایک اچھی سانس ملتی ہے, آپ دیکھیں کرونا کے بھی جب آپ پیشنٹ بن جاتے ہیں, بہت زیادہ آپ سے برداشت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو آکسیجن دی جاتی ہے, ورنہ وینٹیلیٹر پہ لے جایا جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں آکسیجن کو بڑھا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری کب آئی ہمارے ملک شہر میں اور کب چلی گئی ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلے. لیکن آج افسوس کہ ہم سب کے سب, کیا حکومت, کیا عوام, کیا سول سوسائٹی, سارے کے سارے جو ہے نا اس سے دھیان ہٹائے بیٹھے ہوئے. ہاں, جاگتے تب ہیں جب آفتوں کے نیچے آتے ہیں ہم. مثلاً وہ جو ہیٹ اسٹروک آیا تھا ہم سب جاگ گئے تھے, سب نے چاہے ڈرامائی انداز سے صحیح کہ ہم 2000 لگا رہے ہیں, ہم 20,000 لگا رہے ہیں. وہ 2000 20,000 تو نہیں لگائے, 2 3 4 تو لگائی دیے ہوں گے کم از کم, لیکن لگے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی پالیسی گورنمنٹ دے دے ہمیں ایگزام کے اندر، اگر کوئی ایسے مارکس دے دے اس کے اندر کہ جو بھی اس کے پورا جو ہے نا پوائنٹیشن ہو گوگل میپس کے اوپر پورا ایک سائٹ بنا کر کے کہ جو بھی پودا پہلی کلاس سے لے کے 10ویں تک کے ہوگا اس کو مارکس 10% دیے جائیں گے، اس کے مارکس میں اتنے % اضافہ کر دیا جائے گا. تو کیونکہ ہم بیسیکلی لالچ میں تو شاید کام کر لیں، ہم انسانیت کے لیے کام نہیں کر رہے اور نہ شاید امید ہے کہ کریں. تو اگر ایسی لالچ بھی دے دی جائے اور ایک جائز لالچ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو درختوں کا معاملہ ہے وہ شاید حل ہوتا ہمیں نظر آئے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو ہے ملک بھر میں اسٹوڈنٹس ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹس کو ہم 5 یا 10 یا 50 کا ٹارگٹ دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ یہ کدھر جائے گا یہ معاملہ. ہر سال اگر وہ لگاتے رہیں گے، جس کا جو پوری رپورٹ اس پہ بنتی رہے گی تو بہت اچھا کام ہو جائے گا. آکسیجن سلنڈر آج جب ضرورت پڑی ہے تو 20-20 ہزار 30-30 ہزار روپے کا ہو گیا ہے. تو آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ اگر ایک پودا لگا رہے ہیں تو آپ کتنی سیو کر رہے ہیں منی، اپنے پاس کتنا پیسہ اپنا سیو کر رہے ہیں آپ. تو ہم یہی سوچتے رہ جائیں کہ 30 روپے کا پودا 150 کا ہو گیا تو اب ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی کی جو بہت سستی تھیں اور بہت زیادہ مہنگی ہو گئی، لیکن کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ اس کی ضرورت ہے، سانس کا ہم احساس نہیں کر پا رہے تو ہم اس لیے اس کو جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں یا مہنگائی کی صورت میں کہہ کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ فوری، ہم لیٹ ہو چکے ہیں لیکن اب بھی وقت ہے کہ ہم اس پہ ترجیح اور توجہ دیں. اپنے اون پہ گورنمنٹ کرے جو کچھ کر رہی ہے، لیکن ہم اگر اپنے اون پہ کریں. دیکھیں میرے گھر کی جو 4 دیواری ہے ادھر تو گورنمنٹ آ کے اندر نہیں لگائے گی نا درخت، میرے گھر کے جو باہر کا حصہ ہے ادھر بھی نہیں لگائے گی، وہ تو اپنی جگہوں پہ لگائے گی، جنگلات میں لگائے گی. ہم جنگلوں میں نہیں رہ رہے، ہم شہروں میں رہ رہے ہیں. ہم نے پورے شہر کی جو گرین بیلٹس تھی ہم نے ختم کر دی. کراچی شہر کو تو ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے پلانٹیشن پہ توجہ ترجیح نہیں دی اور جہاں تھی ہم نے وہ بھی ختم کر دی. تو اس کے بعد کون سی سانس آئے گی، کون سی آکسیجن ملے گی؟ خود سوچیں اور خود دیکھیں. اور لیٹ کریں گے تو پھر اپنے بھی دشمن بنیں گے، اپنی نسلوں کے بھی دشمن بنیں گے. رہے حکومت کے انتظار میں، حکومت کا ایشو نہیں ہے، وہ اس جگہ چلے جائیں گے جہاں ان کو سانس مل رہی ہوگی. رہے ہم اور آپ جائیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، شہر بھر کی نرسری میں 50 روپے سے لے کے 25,000 روپے تک کا پودا موجود ہے. ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق پودا خرید سکتا ہے اور اپنے گلی محلے، کیاریوں، لون اور اپنے اطراف سمیت شہر کی مختلف شاہراہوں پہ بھی شجر کاری مہم کا آغاز کر سکتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. ویلکم بیک ناظرین آئیے اب چلتے ہیں ڈائریکٹر پارکس کی جانب. کن کن علاقوں میں شجر کاری مہم کی جا رہی ہے اس کی تفصیلات بھی جان لیتے ہیں، اور کراچی میں KMC DMC کے ماتحت چلنے والی نرسریز کا کیا حال ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جس جگہ ہم موجود ہیں یہ DMC سینٹرل کی نرسری ہے جو 11 ایکڑ پہ محیط ہے، اور اس وقت الحمدللہ کوئی 2 لاکھ پلانٹس جو ہیں ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. اس وقت DMC سینٹرل میں 328 پارک ہیں، جس میں سے 147 جو ہے ڈیولپ ہیں، گرین ہیں، جہاں ہارٹیکلچر کا کام ہو رہا ہے. DMC پارکس ڈپارٹمنٹ کا یہ چیلنج ہے کہ جس پارک میں پانی اویلیبل ہے وہاں وہ آپ کو ہارٹیکلچر کا تمام کام ملے گا، وہ گراسی ملے گی، وہاں پلانٹیشن ملے گی. DMC سینٹرل پورے پاکستان کی واحد DMC ہے جو 4 فلاور شو آرگنائز کرتی ہے، اور وہ فلاور شو جو ہے اسی نرسری میں وہ پلانٹس، وہ فلاور تیار کیے جاتے ہیں. DMC سینٹر کا سلوگن ہے کہ 1 بشر 2 شجر. یہاں جتنی آبادی ہے ایک شخص کو 2 پودے لگانے چاہیے تاکہ شجر کاری اور پلانٹیشن کو جو ہے فوقیت دی جا سکے. اس وقت شجر کاری جو ہے اس شہر کی، اس ڈسٹرکٹ کی نیڈ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ بہتر ہو، موسم بہتر ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی چاہیے. خاص طور پر DMC سینٹرل کی اگر آپ نرسریز لیں گے، پارکس لیں گے، تو یہاں وہ نیٹو پلانٹ ملیں گے جو اس ویدر کو، اس شہر کو، اس ڈسٹرکٹ کو سوٹ کرتے ہیں. تو میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کہیں سمجھتے ہیں آپ نے کوئی پلانٹیشن کرانی ہے، کوئی شجر کاری کرانی ہے، تو DMC سینٹرل محکمہ باغات سے کانٹیکٹ کریں اور فری آف کاسٹ پودے لے کے جائیں.
ہم اپنے مالی سے وہ پودے بھی لگوا کے آپ کو دیں گے اور اگر کوئی ٹیکنیکل ایڈوائز ہوگی وہ بھی انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. شجرکاری مہم کراچی کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت بھی ڈی ایم سی سینٹرل کوئی 26 کلومیٹر پہ پلانٹیشن کر چکا ہے. ابھی حال ہی میں دعوت اسلامی کے ساتھ کولیبریشن میں ہم نے پلانٹیشن اسٹارٹ کی ہے, جو انشاءاللہ تعالی جب اس اینڈنگ ہوگا اس پلانٹیشن کا تو اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ہوگی. اب ہم ہزارہ پودے لگا چکے ہیں ان پارکوں میں, ان گرین بیلٹس پہ. تو پوری کوشش ہے ڈی ایم سی سینٹرل کی کہ یہ ویدر کو, کلائمیٹ کو چینج کیا جائے. اس شہر میں نیم, گل مہر, ایلسٹونیا, سمبل یہ درخت ہوتے تھے. اور فروٹ ٹریز کی اگر ہم بات کریں گے, جامن ہے, بادام ہے, آم ہے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو یہ درخت معدوم ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, یہ پلانٹیشن زیادہ سے زیادہ جو یہاں کے لوکل پودے ہیں, جو نیٹو پلانٹس ہیں جن کے میں نے نام لیے, وہ زیادہ سے زیادہ لگائیں تاکہ یہاں کا کلائمیٹ, یہاں کا موسم بہتر ہو سکے. ناظرین, ڈائریکٹر پارکس ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی تفصیلی گفتگو آپ کو سنائی. کہا جاتا ہے ماہرین کی جانب سے نیم کے پودے کو کثرت سے لگانا چاہیے. یہ نیم کا پودا 15 روپے سے لے کے 150 روپے تک شہر میں موجود ہے. کہیں سے بھی نرسری سے خرید کے آپ اپنے قریبی علاقوں میں, گلی محلے, چوراہوں پہ اس پودے کو لگا سکتے ہیں. اس کی چھاؤں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. آئیے اب چلتے ہیں سرکاری نرسریز کی جانب. وہاں پہ پودے اور نرسریوں کی کیا صورتحال ہے, یہ بھی جانتے ہیں. ویجیٹیبل فارم ہے, یہ ڈی ایم سی سینٹرل کی جانب سے بنایا گیا ہے. یہاں پہ طرح طرح کے جو ہے وہ پودے آپ کو سبزیوں کے ملیں گے. جو لوگ شوقین ہیں سبزیوں کے پودے لگانے کے لیے, وہ یہاں سے جو ہے وہ آ کر بآسانی خرید سکتے ہیں. یہاں سورج مکھی کے پھول اور اس کے بھی پودے موجود ہیں. اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ پلانٹیشن کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, تو یہ چھوٹی جو پودے ہوتے ہیں ان کو پہلے تھیلیوں میں ان کی جو ہے وہ کلمیں لگائی جاتی ہیں. جب وہ پروڈیوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو گملوں میں شفٹ کیا جاتا ہے. گملوں میں شفٹ کرنے کے بعد ان کو جب وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس بڑے گملے میں اور اس کے بعد ان کو زمین میں لگایا جاتا ہے. یہاں پر گیندے کے بھی جو ہے وہ تقریباً ورائٹیاں یہاں پر موجود ہیں. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں, شجرکاری مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, اور یہ ہر انسان کی ضرورت اور اولین ترجیح ہونی چاہیے اس وقت بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور کون کون سے یہاں پر پودے موجود ہیں, آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. چائنا نیبو اس کو کہا جاتا ہے. اس میں نیبو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیبو کے پودے بھی یہاں پر جو ہے وہ دستیاب ہیں. سرکاری سطح پر بھی یہ پودے جو ہے وہ مختلف مقامات پر لگائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فلاور شو کرائے جاتے ہیں. نیم کے پودے جو ہے وہ کثرت سے لگائے جا رہے ہیں. میری اس جانب جو ہے یہ کینو ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کینو جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے بے شمار پودے جو ہے وہ یہاں نرسری پہ موجود ہیں. انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ یہ نرسری مینٹین کی ہوئی ہے. میرے جانب جو ہے یہ انار کا پودا لگا ہوا ہے. انار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے انار جو ہے وہ درختوں پہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. ساتھ بڑے گھنے نیم کے درخت جو ہے وہ چاروں طرف اس نرسری کے لگائے گئے ہیں. ناریل کے پودے یہاں پر موجود ہیں. شریفہ ہے, یہاں پہ کچھ کوشش کی گئی ہے انجیر کی بھی جو ہے وہ پیداوار کی جائے, تو انجیر کے درخت بھی یہاں پہ اگر جو شہری چاہتے ہیں وہ یہاں سے خرید کے لگا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ گل مہر ہو گیا, نیم ہو گیا, ناریل ہو گیا, اور سیزنل فلاورز, فروٹس, بے شمار پودے جو ہے وہ اس نرسری میں موجود ہیں. باقاعدہ طور پہ یہ نرسری دن کے اوقات میں شہریوں کے لیے کھلی ہوئی ہوتی ہے. یہاں سے جو ہے وہ شہر بھر میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پلانٹیشن کی, شجرکاری کی جو مہم کی جا رہی ہے, اس مہم کے لیے پودے جو ہے وہ یہاں سے منتقل کیے جاتے ہیں, یہاں پہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں, یہاں پر پلانٹیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ شجرکاری مہم کا حصہ بنتے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف مقامات پر جو پودے جاتے ہیں وہ اسی نرسری سے جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل کی سب سے بڑی نرسری ہے. اس نرسری میں جو ہے وہ اگر میں آپ کو کیمرہ مین جواد آپ کو مناظر دکھائیں تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کا پودا, درخت یہاں پر موجود ہے. ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ درخت لگائے. کچھ پودوں کی اقسام آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ کم قیمت میں کتنی عمر کے پودے جو ہے وہ نرسریوں میں موجود ہیں. پودے کو اگر ہم یہاں سے 1 مہینہ اس سے نکالنے کے بعد گملے میں لگائیں, چھوٹے سائز کا جو گملہ ہے اس سائز کے گملے میں اگر ہم لگائیں تو اس کا جو سائز ہے وہ 2 سے 3 فٹ اوپر چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد سال بھر میں جو یہ پودا ہے یہ اچھا خاصا تناور جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مختلف پودے ہیں جو شہر بھر کی نرسریوں میں موجود ہیں. ہر شہری کو چاہیے کہ 20 سے 25 پودے جو ہے وہ لے کے کسی بھی جگہ پہ وہ لگا دے تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں بڑھنا شروع ہو جائیں.
باقی لان کی گارڈننگ کے لیے بھی مختلف فینسی اقسام کے یہاں پر پودے موجود ہیں. یہ پودے بھی جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی واقع کرتے ہیں. شجرکاری مہم ہی ایک اولین ترجیح ہونی چاہیے جو ہمیں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے باہر نکال سکتی ہے، ورنہ آنے والے وقتوں میں طرح طرح کی بیماریاں اس آلودگی، موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث جنم لینا شروع ہو جائیں گی. ہر شہری کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ شجرکاری مہم میں حصہ لے. سرکاری سطح پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی بلین ٹریز کا آغاز کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ شہری بھی اس شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں گے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی، آج پاکستان کی آواز.